السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 12th سوشولوجی 12ویں سماجیات مارچ 2024 کے لیے گیس پیپر ہے، 80 مارکس۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ سوشولوجی 12 سوال نمبر 1 کا الف ہے، قوسین میں دیے گئے متبادل میں سے صحیح متبادل کا انتخاب کر کے جملے دوبارہ لکھیے۔ پہلا ہے جنس ڈیش ہے، اس کا صحیح جواب ہے جنیاتی۔ دوسرا ہے سماجی تفریق ڈیش کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اس کا صحیح جواب ہے تفرقہ۔ تیسرا ہے گھریلو تشدد کا قانون ڈیش میں پاس ہوا، اس کا صحیح جواب ہے 2005۔ چوتھا ہے ڈیش کسانوں کی خودکشی کی ایک وجہ ہے، اس کا صحیح جواب ہے قرض۔ سوال نمبر 1 کا الف ہے، درج ذیل متبادل میں سے صحیح متبادل کا انتخاب کر کے جملے دوبارہ لکھیں۔ ہندوستان کے دستور نے ڈیش زبانوں کو قانوناً منظوری دی، اس کا صحیح جواب ہے 22۔ دوسرا ہے پنجاب میں ڈیش کی رہنمائی میں کاشتکاروں کی تحریک شروع کی گئی، اس کا صحیح جواب ہے راجہ مہندر پرتاپ۔ تیسرا ہے 1579 میں ڈیش نے دین الہی نامی نئی مذہب کی بنیاد رکھی، اس کا صحیح جواب ہے اکبر۔ چوتھا ہے بلونت رائے مہتا کمیٹی کی سفارشات کے مطابق ڈیش کی بنیاد رکھی گئی، اس کا صحیح جواب ہے پنچایت راج۔ پانچواں ہے شہری طرز زندگی کی ڈیش اہم خصوصیت ہے، اس کا صحیح جواب ہے مختلف النوعیت۔ سوال نمبر 1 کا بے ہے، غلط جوڑی کو درست کر کے دوبارہ لکھیے۔ اس پہلا آپشن ہے، اس کی غلط جوڑی ہے مذہب کا جھگڑا دہشت گردی، صحیح جواب ہے مذہب کا جھگڑا مذہبی تعصب۔ دوسرا ہے مغربی تہذیب کی نقل جدیدیت مغربیت۔ اگلا ہے شہروں کا پھیلنا شہریانہ، ٹیکنالوجی سے بنیادی تبدیلی لانا ڈیجیٹلائزیشن۔ غلط جوڑی کی شناخت کر کے درست کر کے لکھیے۔ غلط جوڑی ہے جیمز فریزر ایسی توتیمزم ایمپلی درکھیم توتیمزم۔ اگلا ہے غلط جوڑی ہے بدھ مذہب بائبل، صحیح جوڑی ہے بدھ مذہب تریپٹک۔ اگلا ہے نرمدا بچاؤ آندولن سندھوتائی سبکاڑ، غلط جوڑی ہے صحیح جوڑی ہے میدھا پاٹکر۔ اگلا ہے رسم ستی پابندی قانون 1942، صحیح جوڑی ہے رسم ستی پابندی قانون 1819۔ سوال نمبر 1 کا بے ہے، غلط جوڑی کو درست کر کے دوبارہ لکھیے۔ لینڈ لارڈ زمیندار، دیہی ترقیاتی پروگرام، کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروگرام، حکومت کا 3 درجاتی نظام، مربوط دیہی ترقیاتی پروگرام، ابتدائی پیشے روایتی سوسائٹیاں۔ ابتدائی پیشے دیہی سماج۔ سوال نمبر 1 کا جیم ہے، قوسین میں دیے گئے جملوں کے لیے مناسب اصطلاح کا انتخاب کریں۔ ایک حاصل شدہ حیثیت طبقاتی، دوسرا ہے صحت مند تعلقات کو فروغ دیتا ہے مساوات پسندی۔ اگلا ہے راجہ رام موہن رائے نے تنظیم کی بنیاد ڈالی، اس کا صحیح جواب ہے برہم سماج۔ بھارتی دستور ساز کمیٹی کے سربراہ، اس کا صحیح جواب ہے ڈاکٹر امبیڈکر۔ جیم ہے میٹروپولیٹن شہروں میں FYGC آن لائن داخلے کا عمل ڈیجیٹلائزیشن۔ ضعیف عمر دراز شہریوں کی ضرورت کی تکمیل کے لیے دی جانے والی رقم وظیفہ۔ جین مذہب میں خواتین کی پاک دامنی اور مذہبی عقیدت کی مثال دھرما۔ ہندوستان کی خواتین مجاہد آزادی کے لیے استعمال ہونے والا لقب 16 ستی۔ کسی معاوضے یا انعام کی امید رکھے بغیر اور صحیح راستے کی تقلید کرتے ہوئے اپنے فرائض کو انجام دینا تربیت یافتہ سپاہی۔ خط کشیدہ الفاظ کو درست کر کے جملے دوبارہ لکھیے۔ برادری کے کھانے کی پنجابی میں ڈیش کہتے ہیں، اس کا صحیح جواب ہے پنگت، کا صحیح جواب ہے لنگر۔ اگلا ہے شہریانہ نقل کرنے کا عمل ہجرت۔ 2002 میں نربھیا عصمت دری کا واقعہ غلط ہے، 2012 میں نربھیا عصمت دری کا واقعہ۔ گھنٹہ بجاؤ تحریک شراب لت، اس کا صحیح جواب ہے گھنٹہ بجاؤ تحریک مہنگائی کے خلاف ہے۔ قرون وسطیٰ کے دور میں ابتدائی خانقاہوں میں مکتب میں دی جاتی تھی، تعلیم مکتب میں دی جاتی تھی۔ تھیوسوفیکل سوسائٹی صوفیانہ سوسائٹی کی بنیاد مہاتما گاندھی نے ڈالی تھی، اس کا صحیح جواب ہے مسز اینی بیسنٹ نے ڈالی تھی۔ اگلا ہے سوال نمبر 2، مند ذیل میں سے کسی 2 پر مختصر نوٹ لکھیے۔ شہری برادری کی خصوصیات، صنعتیانہ کے اثرات، انٹرنیٹ کی لت۔ پہلا ہے قبائلی سماج کے استحصال کی وجوہات۔
درج ذیل کچھ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے قبائلی سماج میں مسائل ابھرے ہوں گے۔ پہلا ہے، انگریز قبائلی وسائل کا استحصال کرنا چاہتے تھے جو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال تھے۔ دوسرا، مشنریوں نے قبائلیوں کو عیسائی مذہب میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جس کی وجہ سے قبائلیوں کی شناخت کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ تیسرا، طبی ماہرین، ایجنٹ اور دکانداروں کا قبائلی علاقوں میں داخل ہونے سے قبائلیوں کا روایتی طب کا طریقہ بیگانگی کا شکار ہو گیا، کیونکہ قبائلی افراد قدرتی جڑی بوٹیوں سے روایتی طریقے سے علاج کیا کرتے تھے۔ چوتھا، قبائلی علاقوں میں مواصلاتی نظام اور نقل و حمل کی وجہ سے بیرونی افراد کو قبائلی علاقوں میں داخلے کا موقع مل گیا۔ پانچواں، نئی صنعتوں کی تعمیر کے لیے سڑکیں اور ڈیم بنانے کے لیے قبائلی آبادی کو ان کے روایتی مسکن سے ہٹایا جانا بھی ان کے استحصال کی ایک وجہ ہے۔ اگلا ہے انٹرنیٹ لت۔ ہم معلومات اور علم کے دھماکے کے دور میں رہتے ہیں، معلومات تک رسائی پہلے سے کہیں زیادہ ہے، ہم کسی بھی مضمون کے تعلق سے بے شمار معلومات انٹرنیٹ سے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر یہ پریشانی کا باعث بھی ہے۔ انٹرنیٹ کا استعمال کرنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اسے کسی قسم کا نشہ بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن نشہ اس وقت بن جاتا ہے جب کوئی فرد مسلسل انٹرنیٹ کی کسی مخصوص ویب سائٹ کو تلاش کرے، چاہے وہ پیشہ ورانہ مقاصد کے لیے ہو یا فحاشی کا شوق پورا کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پر کھیل کود کی ویب سائٹ، بالغوں کی ویب سائٹ، فحاشی سے سوشل میڈیا تفریح وغیرہ۔ انٹرنیٹ کی لت بچوں تک ہی محدود نہیں ہے، یہ عمر کے ہر زمرے میں وقوع پذیر ہوتی ہے۔ جنونی طور پر انٹرنیٹ تک رسائی حاصل کرنے کا محرک لازمی طور پر مختلف ہو سکتا ہے۔ کوئی نوجوان بالغ کھیل کھیلنے میں گھنٹوں گزار سکتا ہے یا ایک بوڑھا شخص جنسی سائٹوں کا شکار ہو سکتا ہے۔ اگلا ہے سوال نمبر 3، مد ذیل میں سے کسی تین کے لیے فرق لکھیے۔ قبائلی سماج اور دیہی سماج، ابتدائی ویدک دور میں خواتین کا مقام، انتہائی ویدک دور میں خواتین کا مقام، مذہبی تعصب، سیکولرزم، صنعتیانہ، شہریانہ، انفرادی مسئلہ، سماجی مسئلہ۔ پہلا ہے علاقہ واریت اور لسانی تعصب۔ اپنے علاقے کے تئیں زیادہ وفاداری کا اظہار کرنا علاقہ پرستی کہلاتا ہے۔ اپنی زبان کے تئیں شدید وفاداری کرنا اور دوسری زبانوں میں نقص نکالنا اور مذاق بنانا لسانی تعصب کہلاتا ہے۔ اپنے علاقے میں رہنے والوں کی بھلائی مقصد ہوتی ہے، اپنی زبان کو دوسری زبانوں سے بلوانا مقصد ہوتا ہے۔ علاقہ واری کی بنیاد عام طور پر جغرافیائی علاقے پر ہوتی ہے۔ لسانی تعصب کی بنیاد مختلف ریاستیں اور علاقے ہوتے ہیں۔ علاقہ واری سے دو فرقوں میں تنازع پیدا ہوتا ہے۔ لسانی تعصب سے دو فرقوں میں دیگر مذاہب کی زبان کے تعلق سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ قبائلی سماج اور دیہی سماج۔ قبائلی سماج قدرتی ماحول میں رہتے ہیں، ماحولیاتی تعفن سے پاک ہوتے ہیں۔ دیہی سماج کا ایک اہم پیشہ زراعت، دستکاری اور خام مال کی فراہمی ہے۔ قبائلی سماج چھوٹا ہوتا ہے اور اس سماج میں یکسانیت پائی جاتی ہے۔ بھارت کی آبادی کے 70% لوگ دیہی سماج سے وابستہ ہیں۔ قبائلی سماج شادی کے لیے قبائل کی ہی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے اور اسی پر زور دیا جاتا ہے۔ دیہی سماج مشترک خاندان کی صورت میں نظر آتا ہے۔ قبائلی سماج میں مختلف پیشے جو ایک جیسے رہتے ہیں وہ ساتھ رہتے ہیں۔ دیہی سماج کے افراد بھی قدرتی ماحول میں رہتے ہیں مگر قدرتی ماحول کے ساتھ سماج کے خوشگوار ماحول سے بھی منسلک ہیں۔ قبائلی سماج مختلف علاقوں میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ دیہی سماج کے افراد فن تحریر سے واقف ہیں، سماجی سطح پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، رفتہ رفتہ یہ سماج ترقی کی جانب گامزن ہے۔ ابتدائی ویدک دور اور بعد کا ویدک دور۔ ابتدائی ویدک دور میں عورتوں کو تعلیم حاصل کرنے کا حق حاصل تھا، بعد کے ویدک دور میں عورتوں کو تعلیم حاصل کرنے کا حق چھین لیا گیا۔ ابتدائی ویدک دور میں عورتوں کو گروکل میں داخل ہونے سے پہلے اپنینا کی رسم ادا کی جاتی تھی، بعد کے ویدک دور میں اپنینا کی رسم بند کر دی گئی جس کی جگہ شادی اور بچپن کی شادی نے لے لی تھی۔ ابتدائی ویدک دور میں عورتوں کو سماجی تقریبات میں شرکت کی اجازت تھی، بعد کے ویدک دور میں عورتوں کو سماجی تقریبات میں شرکت سے روک دیا گیا اور گھریلو ذمہ داریوں تک محدود کر دیا گیا۔ ابتدائی ویدک دور میں عورتوں کو جائیداد کا حق حاصل تھا، بعد کے ویدک دور میں عورتوں کو جائیداد کا حق حاصل نہیں تھا۔ صنعتیانہ، شہریانہ، مشینوں سے مختلف تکنیک کے ذریعے سامان بنانا اور نئی صنعتوں کا قیام کرنا صنعتیانہ کہلاتا ہے۔ دیہی افراد کا روزگار کی تلاش میں شہروں کی طرف ہجرت کرنا اور آبادی میں اضافہ شہریانہ کہلاتا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کے تحت بڑی ملیں اور کارخانے شروع ہوتے ہیں۔ شہروں میں صنعت اور مختلف قسم کے روزگار شروع ہونے سے لوگوں بڑی تعداد میں شہروں کا رخ کر رہے ہیں۔ صنعتی آنے کی وجہ سے آمد و رفت کے ذرائع، تجارت کی وجہ سے سماجی تبدیلی ہو رہی ہے۔ شہری آنے کی وجہ سے جدید خیالات و افکار فروغ پا رہے ہیں۔ صنعتوں کے قیام کی وجہ سے آپسی اتحاد کو فروغ ملا۔ صنعتوں میں ہر مذہب اور ذات سے لوگ بنا کسی تفریقی کام کرتے ہیں۔
شہریانے کی وجہ سے سماجی اداروں میں تبدیلی ہوئی، جیسے شادی، خاندان، طرز معاشرت، مذہب وغیرہ۔ سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل نظریات تصورات کو مناسب مثالوں کے ذریعے بیان کیجیے۔ دیہی سماج، قومی یکجہتی، بے روزگاری۔ اس کے علاوہ ورن نظام، پہلا ہم ورن نظام لیں گے۔ ویدک دور میں ورن کا نظام رائج تھا۔ سماج میں انسان کا رتبہ اور سماجی درجہ بندی ورن نظام پر قائم تھی۔ پیشے کے اعتبار سے اس نظام میں لچک پائی جاتی تھی۔ یہ صرف ویدک دور کے اختتام کی طرف ہی تھا، ورنہ ورن نظام سخت جاتی کے نظام میں تبدیل ہو گیا۔ یہ درجہ بندی طہارت اور آلودگی کی بنیاد پر کی گئی۔ طہارت اور آلودگی کے تصورات کا استعمال روزمرہ کے طریقوں، پانی کی مقدار، کپڑے پہننے کا طریقہ، پیشہ، عبادت، سماجی رابطے اور سفر وغیرہ میں کیا جاتا تھا۔ اس 4 جماعتی درجہ بندی میں برہمن پہلے درجے پر تھے، دوسرے درجے پر شتریہ، تیسرے درجے پر ویش، آخری درجے پر شودر لوگ تھے۔ پہلے 3 درجے میں لوگ خود کو اوپری یا اعلیٰ ورن کہنا شروع کیا۔ وہ دوبارہ پیدا ہونے والے دویجا بن گئے تھے، کیونکہ وہ ابتدائی تقریب اپنانا کے حقدار تھے۔ ورن نظام میں برہمن کا کام تعلیم حاصل کرنا، پڑھانا، پجاری بننا تھا۔ انہیں سب سے زیادہ ذہین سمجھا جاتا تھا۔ دوسرے درجے میں شتریہ لوگ شامل تھے۔ یہ حکمراں اور جنگجو لوگ تھے، ان کا کام ریاست کی حفاظت کرنا ہوتا تھا۔ تیسرے درجے میں ویش لوگ شامل تھے، دکاندار، تاجر اور کسان لوگوں کا گروہ تھا۔ جبکہ آخری درجے میں شودر لوگوں رکھا گیا۔ انہیں تعلیم حاصل کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں تھا، ان کا کام صرف صاف صفائی کرنا تھا۔ ان کے سماج میں کوئی عزت نہیں تھی۔ اوپری 3 درجے والے شودروں کو حقارت کی نظر سے دیکھا کرتے تھے۔ قومی یکجہتی۔ قومی یکجہتی ایک نفسیاتی اور سماجی عمل ہے۔ لازمی ہے کہ وہ ہر شہری اپنے ملک کے مفاد میں برتاؤ کرنا چاہیے۔ آزادی سے پہلے بھارت ایک ملک تھا، قوم نہیں۔ آزادی کے بعد یہ قوم بن گئی۔ آزادی سے پہلے کوئی بھی سیاسی یکجہتی نہیں تھی، لیکن ثقافتی اتحاد تھا۔ انگریزوں کے دور حکومت میں اتحاد کا عمل اپنی بلندیوں پر تھا، لیکن آزادی کے بعد قومی یکجہتی کا جذبہ دھیرے دھیرے گراوٹ آنے لگی۔ اختلاف بھارت کی حقیقت ہے۔ اختلاف جغرافیائی، علاقائی، مذہبی، لسانی اور ثقافتی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس سے بھارت ثقافت کو تقویت ملتی ہے اور اختلاف میں اتحاد قومی یکجہتی کے فروغ کے لیے مددگار ہے۔ قومی یکجہتی کی راہ میں کئی رکاوٹیں ہیں، جیسے مذہبی تعصب، ذات پات کی تفریق، لسانی اختلاف، دہشت گردی، غیر مساوات وغیرہ۔ ہر ایک کو قومی یکجہتی کی راہ میں رکاوٹ تصور کیا جاتا ہے۔ ہمیں اسی مقصد کو حاصل کرنا چاہیے۔ قومی یکجہتی کے لیے ہمارے آئین میں کافی سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ اس مقصد کے لیے حکومت نے کافی کوششیں کی ہیں اور مختلف پروگرامز اور پالیسی کو نافذ کیا ہے۔ لوگوں میں قومی یکجہتی کے جذبے کو بڑھانے کے لیے ہمیں سخت کوشش کرنی چاہیے۔ قومی یکجہتی کے لیے سیکولرزم کی ضرورت ہے۔ اس مقصد کے لیے مؤثر تعلیمی نظام اور جوان کے لیے ایک عام پلیٹ فارم کی فراہمی حکومت کے ذریعے ہونی چاہیے۔ مجموعی کوششوں سے قومی یکجہتی کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 5 کا الف ہے، خاکہ مکمل کیجیے۔ نشے کی لت کا حل۔ اس کا صحیح جواب ہے بیداری، نشہ مخالف کلینک، قانون، ماس میڈیا۔ سوال نمبر 5 کا بے ہے، قبائلیوں سے ثقافتی رابطے کا مقصد۔ اس کا جواب ہے قبائلی علاقوں میں ترقی، ملک کی ترقی میں یکساں حصہ داری، قومی یکجہتی، معیار زندگی میں سدھار۔ درج ذیل بیانہ صحیح ہے یا غلط؟ وجہ کے ساتھ لکھیے۔ قبائلی سماج کی معاشی زندگی، معاشی عدم مساوات سماج پر کوئی اثر نہیں ڈالتی۔ انسان جو لباس پہنتا ہے اس سے جدیدیت کی سطح ظاہر ہوتی ہے۔ پہلے کا جواب ہے سماجی نابرابری کا سماج پر کوئی اثر نہیں ہوتا، یہ بیان غلط ہے۔ سماجی نابرابری سماج کے لیے بہت خطرناک ہے۔ اس سے سماج میں 2 طبقات کے درمیان بے چینی پیدا ہوتی ہے، جو سماج میں امن و سکون کے لیے بے حد نقصان دہ ہے۔ سماج میں کچھ لوگ تمام عیش و آرام کا مزہ لیتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اس سے محروم رہتے ہیں۔ عدم مساوات سے پریشان لوگوں میں بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ سماجی نابرابری قومی یکجہتی کے لیے کافی نقصان دہ ہے۔ بھارت میں امیر، غریب، تعلیم یافتہ، غیر تعلیم یافتہ، ادنا و اعلیٰ لوگوں میں کافی فرق پایا جاتا ہے۔ دوسرا ہے انسان جو لباس پہنتا ہے اس سے جدیدیت کی سطح ظاہر ہوتی ہے، یہ بیان صحیح ہے۔ جدیدیت میں سماجی زندگی کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی، ثقافت، تعلیم، تہذیب وغیرہ بھی تبدیلی شامل ہوتی ہے۔ جدیدیت سماجی تبدیلی کا ایک محرک اور عالمگیر تصور ہے۔ چونکہ جدیدیت کے بہت سارے پہلو ہیں، اس لیے اسے سماجی گروہی اور انفرادی سطح پر محسوس کیا جا سکتا ہے۔ سماجی ترقی میں ٹیکنالوجی ہمیشہ مددگار ہوتی ہے، یہ بیان صحیح ہے۔ ٹیکنالوجی نے سماجی ترقی میں مدد کی ہے، یہ بات سچ ہے، لیکن یہ ہمیشہ سماج کے لیے فائدہ مند نہیں رہی۔ وقتی طور پر انسان کو سہولتیں حاصل تو ہوئی، لیکن اس سے کہیں زیادہ نقصانات اٹھانے پڑے۔ ٹیکنالوجی ایک واحد فرد کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے، لیکن پورے سماج کے لیے نہیں۔
صنعتوں میں مشینوں سے انسانوں کی جگہ کام کرنا شروع کر دیا، جس سے بے شمار افراد بے روزگار ہو گئے۔ ٹیکنالوجی نے پیداوار میں اضافہ ضرور کیا، لیکن مصنوعات میں کمزوری اور خراب کوالٹی کی پیداوار ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر دودھ کی صنعت۔ سوال نمبر 6 کا الف ہے، درج ذیل اقتباس سے بغیر مطالعہ کر کے نیچے دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیے۔ کوئی فرد کس طرح سے سماجی مسائل سے نپٹتا ہے؟ کس طرح سماجی مسائل انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے؟ سماجی مسائل کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ یہ سوالات جن کے بارے میں سماجیات لکھنے والوں کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ سماج میں ثقافت ہے۔ سماج ثقافت دونوں کو انسان نے ہی بنایا۔ ہزاروں سال کے دوران تعلقات کے جال کے ذریعے انسانوں نے مجموعی طور پر ثقافت اور سماج کو بنایا ہے۔ ہر سماج کا اپنا نظام اور اصول ہوتے ہیں۔ رسم و رواج، ممنوعات، روایات، عقائد، قوانین، معاشرتی اصول انسانی برتاؤ کے رہنما اصول ہوتے ہیں۔ ان سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ہم سے سماج کو کیا امید ہے، ساتھ ہی ساتھ ہمیں سماج سے کیا امید ہے۔ کیا یہ توقعات مستقل اور غیر تبدیل شدہ ہے اور کب تبدیل ہو سکتے ہیں؟ کون نہیں انہیں تبدیل کرتا ہے؟ انہیں کیوں بدلا جائے؟ سوالات ہیں جو کسی بھی ذہن میں آ سکتے ہیں۔ سماجی مسائل اسی وقت پیدا ہوتے ہیں جب توقعات اچھی طرح پوری نہیں ہوتی ہے، جب کوئی فرد یا افراد کا گروہ توقعات سے متفق نہیں ہوتا۔ اس سے آپس میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ صرف تصوراتی اختلافات نہیں، بلکہ ایسا اختلاف جس سے دوسروں کے جذبات کو مجروح کیا جا سکتا ہے، جیسے برا بھلا کہنا، گالیاں بکنا، تشدد، جنگ، ناانصافی، بغاوت، عدم استحکام وغیرہ۔ سماجی اصول آپ کے رویے برتاؤ میں کیسے رہنمائی کرتے ہیں؟ دوسرا، الگ الگ ثقافت سماج کی وجہ سے تنازع پیدا ہوتا ہے۔ پہلے کا جواب ہے، ثقافت کی پوری تاریخ میں بہت سی مختلف تشریحات تھی، آج بھی اس کے مختلف معنی ہیں۔ بہت سارے ماہرین سماجیات یہ سوچتے ہیں کہ ثقافت ایک آبادی کے عقائد اور اقدار اور طرز عمل کی خصوصیت کا نام ہے۔ دوسری طرف سماج کو ایک بڑے سماجی گروہ کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے، جس کا ایک طرح سے تعاون اور ایک خاص انداز میں ایک دوسرے سے وابستہ ہونے کا منظم احساس ہے۔ ثقافت ہر سماج کا ایک حصہ ہے۔ حقیقت میں ثقافت کا اثر براہ راست سماج پر پڑتا ہے، کیونکہ لوگ تبدیلی اور نظریات پر اپنے احساسات کا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم باہر سے سماج کو دیکھتے ہیں، جبکہ ثقافت وہ ہے جسے ہم اندر سے دیکھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ صرف اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ثقافت صرف ایک طریقہ ہے جو لوگ اپنی زندگی کے رہنمائی کا انتظام کس طرح کرتے ہیں۔ اس میں فنون لطیفہ، معاشرتی معیارات، سماجی نظام، ٹیکنالوجی، مذہب اور سب سے اہم بات تعلیم ہونا چاہیے۔ اگلے کا جواب ہے، کسی بھی سماجی مسئلے کو حل کرنے کا انحصار پریشان کن سماجی حالات کی وجوہات پتہ کرنے پر ہے جس سے یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ ہر سماجی مسائل متعدد عوامل کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ممکن ہے کہ ہر مسئلہ انفرادیت کا حامل ہو جو اسے دوسرے مسائل سے الگ کرتا ہو۔ سماجی مسائل کی نوعیت ایسی ہے کہ یہ ناممکن نہیں، بلکہ بعض مرتبہ کنٹرول بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسا اسی وقت ہوتا ہے جب سماجی مسائل کا سامنا قدرتی عوامل جیسے خشک سالی، سیلاب وغیرہ سے ہوتا ہے، لیکن سماجی مسائل کو سمجھنے اور انہیں حل کرنے کے لیے سماج کو کوشش کرنی پڑے گی۔ بہت سارے اقدامات اٹھانا پڑیں گے، چاہے اس کے لیے قائم شدہ سماجی اداروں کو تبدیل کرنا پڑے۔ اجتماعی کوششوں کے ذریعے معیشت کے نظام میں صنعتی کارکنوں کو حصہ دینا، انفرادی زندگی میں اچھے اصول و ضوابط کے مطابق زندگی بسر کرنا اور دوسروں کو بھی متاثر کرنا، اچھوتوں کے مسائل کو سمجھنا اور ان سے ہمدردی اور مہربانی جیسا سلوک کرنا۔ جب ہم خود عمل کریں گے تو اس کے اثرات دیر پا ہوں گے۔ درج ذیل سوالات پر مبنی ذاتی رائے پیش کیجیے۔ پہلا ہے، شہروں میں معاشرتی احساس کا فقدان کیوں ہے؟ اس کا جواب ہے، شہروں میں ایک بڑی آبادی بستی ہے، لیکن لوگوں میں تنہائی پسندی عام ہوتی ہے۔ ہم ایک بڑی آبادی سے شہروں میں گھرے رہتے ہیں، لیکن دوسرے لوگوں سے تعلق رسمی اور وقتی ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف دیہاتوں میں لوگوں کا ایک دوسرے سے تعلق ابتدائی اور قریبی ہوتا ہے۔ آج شہروں میں انفرادی خاندان زیادہ پائے جاتے ہیں، کم جگہ میں زیادہ سے زیادہ لوگ بستے ہیں جو گھروں کے دروازے 24 گھنٹہ بند کر کے دوسروں سے علیحدگی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ شہری علاقوں میں ہر کسی کے لیے ممکن نہیں کہ لکڑی اٹھائے اور دیہاتوں میں چلا جائے۔ آج شہروں میں روزگار حاصل کرنا ایک مسئلہ بن گیا ہے۔ بھاگ دوڑ کی زندگی میں لوگ سر جھکائے دوڑے چلے جا رہے ہیں، ایک بھیڑ میں انسانیت کھو گئی۔ شہری علاقوں میں گھومنے پھرنے کی جگہوں پر فلیٹ بن جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مال، تھیٹر، کلب اور دیگر چیزوں کا وجود ہو جاتا ہے۔ شہروں میں گھروں کے کرائے اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ انسان دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے یا پکنک کا بھی نہیں سوچ سکتا، کیونکہ آمدنی کے ذرائع محدود ہوتے ہیں۔ زیادہ تر وقت کلب، آفسوں میں اکیلے کمپیوٹر پر کام کرتے رہنے سے بھی انسان تنہائی پسند ہو جاتا ہے۔ بڑے شہروں میں بچوں کو والدین کو سنبھالنے کی بھی فرصت نہ ہونے کی وجہ سے
انہیں اولڈ ایج ہوم میں چھوڑاتے ہیں۔ انٹرنیٹ بذات خود آج انسانی معاشرے میں تنہائی پسندانہ ذہنیت کو بڑھاوا دینے میں ذمہ دار ہے۔ آج انسان گھنٹوں اکیلا انٹرنیٹ پر وقت کا اسراف کرتا ہے، بجائے دوستوں رشتہ داروں سے ملاقات کرنے میں۔ شہری علاقوں میں جتنی زیادہ سہولیات ہے، اتنی زیادہ دوریاں بنانے والے وسائل بھی موجود ہیں۔ روزگار اپنی پریشانیوں میں آج لوگ اتنا گھر گئے ہیں کہ پڑوس میں کون زندہ ہے یا مر گیا اس کی بھی خبر نہیں رہتی، یا کون سا پڑوسی نیا آیا ہے۔ اکثر بلڈنگ والے ایک دوسرے کو اجنبی طرح دیکھتے ہیں۔ کھیلوں میں شرکت کس طرح سے قومی یکجہتی کو فروغ دیتی ہے؟ اس کا جواب ہے شخصیت کی ترقی اور باہمی امن و امان قومی یکجہتی کو فروغ دینے میں کھیلوں کا بڑا حصہ ہے۔ کھیل کسی بھی قوم کی جسمانی، ذہنی اور معاشرتی نشو و نما میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پچھلی کچھ دہائیوں میں اس میدان میں کافی تبدیلیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ کھیلوں میں حصہ داری سے اعتماد کی سطح اور شخصیت کی نشو و نما ہوتی ہے۔ یہ خیال کرنا غلط ہوگا کہ کھیل ایک وقت گزاری کا سامان ہے۔ کھیل کسی بھی قوم کی مربوط قوت ہے، یہ امن کو فروغ دیتے ہیں۔ کھیل کود ذات پات، رنگ و نسل، مسلک کی رکاوٹوں کو توڑ دیتے ہیں۔ اس سے نوجوانوں کی صلاحیتوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، جو قومی یکجہتی میں مددگار ہے۔ چونکہ ہندوستان مختلف مذاہب، رنگ و نسل، فرقوں والا ملک ہے، کھیلوں میں شرکت قابلیت کی بنیاد پر کی جاتی ہے، نہ کہ مذہب و ملت، رنگ و نسل۔ اس طرح ایک ٹیم بھی مختلف مذاہب کا سنگم بن جاتی ہے۔ بین الاقوامی کھیلوں میں ملک کی ٹیم کی ذمہ داری پورے ملک کے لوگوں کے لیے خوشی کی بات ہوتی ہے۔ مخصوص کھلاڑی جو کسی ذات یا مذہب کی نمائندگی کرتا ہو اور کھیل کے درمیان زبردست کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہو، تو پورا ملک مذہب کی تفریق کو کنارے رکھ کر صرف قوم کے سامنے رکھتے ہوئے اس کھلاڑی کی حوصلہ افزائی کرتا رہے گا۔ مثال کے طور پر ٹینس میں ثانیہ مرزا مسلم کھلاڑی ہونے کے باوجود بین الاقوامی کھیلوں میں بھارت کی طرف سے ثانیہ مرزا کی کامیابی پورے ملک کی کامیابی مانا جاتا ہے۔ ان موقعوں پر تمام ہندوستانی مذاہب کو کنارے رکھ کر صرف ایک قوم ہونے کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ ان تمام باتوں سے بالا تر کھیل سماجی تعمیر نو کے لیے بہت مفید ہے۔ یہ نوجوانوں میں خود اعتمادی پیدا کرتا ہے اور مسائل سے مقابلہ کرنے کی امنگ پیدا کرتا ہے۔ آج اسکولوں میں اسی جذبے کو فروغ دینے کے لیے ایک لازمی نصاب تعلیم بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری یونیورسٹیاں قائم کی گئی ہیں۔ حکومت کا ایک بڑا حصہ فنڈ کی شکل میں اسپورٹس اکیڈمی کو دیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، درج ذیل میں سے کسی ایک سوال کا کم از کم 150 سے 200 الفاظ پر مشتمل مفصل جواب لکھیے۔ ماحولیاتی تحریک کے کوئی 5 وجوہات لکھیے۔ دونوں نکات ہندوستانی معاشرے کو کیسے تبدیل کرتے ہیں، مثالوں کے ذریعے واضح کیجیے۔ تعلیم، نقل و حمل اور رسل و تحصیل۔ پہلا ہے بھارت میں سماجی تبدیلی کے اسباب۔ سماجی تبدیلی ایک کائناتی عمل ہے جو ہر وقت جاری و ساری رہتا ہے۔ جدید ہندوستانی سماج میں بڑی تیزی سے تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، جن کے اسباب مندرجہ ذیل ہیں۔ پہلا ہے تعلیم۔ بھارت میں روایتی تعلیم کو یکسر نظر انداز کر کے نئی تعلیمی پالیسی پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ آج بھارت میں تعلیم عام ہو چکی ہے۔ پری پرائمری، پرائمری اسکول، سیکنڈری اسکول، ہائر سیکنڈری اسکول، کالج، یونیورسٹیوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ قبائلی برادری اور دیہی برادری میں بھی تعلیم کا معقول انتظام کیا جا رہا ہے۔ آج عورتیں بھی زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہی ہیں۔ اس طرح ہندوستانی سماج میں تعلیم کی اشاعت کی وجہ سے لوگ مختلف اقدار سے روشناس ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے سماج میں خاطر خواہ تبدیلی ہو رہی ہے۔ نقل و حمل کے منصوبوں کے اثرات کی مثالیں جن کے لیے ممکنہ طور پر مجموعی طور پر تشخیص کی جاتی ہے، جیسے کمیونٹی علیحدگی جو سماجی ہم آہنگی کو متاثر کرتی ہے، کسی کی کمیونٹی یا معاشرے کے اندر یکجہتی اور اتحاد کی حالت، اس سے روزگار کے مواقع بڑھتے ہیں، علاقائی عدم توازن میں کمی آتی ہے۔ دیہی علاقوں میں نقل و حمل کی اچھی سہولیات لوگوں کی معیار زندگی کو بڑھاتی ہے، کیونکہ وہ صحت اور طبی سہولیات تک آسانی سے رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس طرح ٹرانسپورٹ دیہی برادری کو منڈیوں اور فارم ان پٹ فراہم کنندگان، تعلیم اور روزگار کے مواقع، صحت اور فلاحی سہولیات سے جوڑتی ہے۔ نقل و حمل محلے سے باہر اجتماعات، سماجی یا سیاسی تک ضروری رسائی فراہم کر کے خاندان اور کمیونٹی کی ترقی میں بھی مدد کرتی ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔